امپورٹنس آف ایجوکیشنل سائیکالوجی، تعلیمی نفسیات کی اہمیت. سائیکولوجیکل فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن، ہم جو ٹاپک پڑھ رہے تھے یہ اسی کو تھوڑا اور میں نے بریف کر دیا آپ کے لیے، تاکہ تعلیمی نفسیات کی اہمیت جو ہے امپورٹنس آف ایجوکیشنل سائیکالوجی یہ آپ کو تھوڑا اور اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے. تو ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے اٹ از اے ریمیڈی فار آل ایجوکیشنل پرابلمس. تمام قسم کے تعلیمی مسائل جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک ریمیڈی یعنی ایک علاج ہے. تو اس میں ہم پوائنٹس دیکھتے جائیں گے کہ نظم و نسق جو ہے یہ کس طرح مدرسے کو بہتر بناتی ہے. تعلیمی نفسیات جو ہے یہ نظم و نسق مدرسہ کو بہتر بناتی ہے، یعنی مدرسہ کے جو قواعد و ضوابط ہیں انہیں بچوں کی نفسیاتی تقاضوں کے مطابق بناتی ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی مدرسہ جو ہے وہ اپنے رولز ریگولیشن کو فالو نہیں کروائے گا اور وہ اگر دونوں ایکسٹینٹ پہ چلا جائے گا، یعنی یا تو وہ بالکل کھلی چھوٹ دے دے گا اور یا وہ بہت ہی اسٹرکٹ کر دے گا چیزوں کو، تو اس سے چیزیں جو ہیں وہ وائلیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ایک اچھا نظم و نسق جو ہے وہ سر انجام نہیں پا سکتا. تو تعلیمی نفسیات جو ہے یہ تعلیمی اداروں کی مدد کرتی ہے کہ وہ نظم و نسق یعنی ایڈمنسٹریشن کو اچھی طرح سے چلا سکیں، جس سے زیادہ بہتر سے بہتر نتائج حاصل ہو سکیں. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے کہ کس طرح سے تعلیمی نفسیات جو ہے یہ نصاب سازی میں معاونت کرتی ہے، یعنی کریکلم ڈیولپمنٹ، کریکلم کو بنانے میں، نصاب کو بنانے میں. نصاب جو ہے یہ دیکھیں ہمیشہ بچوں کی ضروریات، ان کی نفسیاتی تقاضے، ان کی خواہشات اور ان کی دلچسپیوں کے مطابق ہونا چاہیے. تو تعلیمی نفسیات جو ہے یہ ہمیں مدد دیتی ہے کہ ہم ایک کامیاب نصاب بنا سکیں جس کی بنیاد بچوں کی دلچسپیوں پر ہو، ان کی صلاحیتوں پر ہو، ان کی ذہنی استعداد کے مطابق ہو، اور اس میں بچوں کے انفرادی اختلافات اور ان کی مخصوص صلاحیتیں جو ہیں انہیں پیش نظر رکھا جائے. تھرڈ ہے شخصیت کے مسائل کا حل. تعلیمی نفسیات جو ہے یہ واضح کرتی ہے کہ کس طرح سے جو پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں، جو پرسنالٹی کے پرابلمز ہیں، انہیں کس طرح اچھی طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ بچوں کا جو کردار ہے اور شخصیت کی تعمیر یہ ہماری تعلیم کا ایک سب سے اہم مقصد ہے. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ شخصیت کو کون سے عناصر متاثر کر رہی ہیں، ایک بہتر شخصیت کیسی ہوتی ہے، اور وہ کون سے محرکات ہیں کہ جن کی بدولت ہم شخصیت کو مزید اچھا بنا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر پڑنے والے منفی اثرات جو ہیں انہیں کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ ہے مطابقت کے طریقے. سائیکالوجی جو ہے یہ ہمیں ایڈجسٹمنٹ کے ڈفرینٹ ویز بتاتی ہے. جیسے ایک بچہ جو ہے وہ جب آ کے اسکول کے ماحول میں قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے، بلکہ ہر سٹیپ پہ جب وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، کالج لائف میں جاتا ہے، یونیورسٹی لائف میں جاتا ہے، ایون کہ جب وہ جاب ہولڈر ہوتا ہے تو پروفیشنل لائف میں بھی اسے ڈفرینٹ ایڈجسٹمنٹ کے پرابلمس جو ہیں وہ پیش آتے ہیں. تو تعلیمی نفسیات جو ہے یہ اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ کس طرح سے اس نے ایک نئے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، کس طرح سے اس نے اس ماحول کے مطابق اپنے اندر تبدیلیاں لانی ہے، اور کس طرح سے اس نے ماحول کے اکارڈنگ اپنا بیہیویئر جو ہے اسے مولڈ کر لینا ہے. کیونکہ آپ جتنی اچھی طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ آپ کی کامیابی کے مواقع جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں. نیکسٹ ہے مؤثر تعلم. تعلیمی نفسیات جو ہے یہ اگر تعلم کے طریقے، تعلم کے عناصر، تعلم کو متاثر کرنے والے جو محرکات ہیں، تعلم کی شرائط جو ہیں ان کے بارے میں اگر تعلیمی عمل میں اپنا رول نہ پلے کرے تو مؤثر تعلم جو ہے وہ انجام نہیں پا سکتا. تو اس لیے تعلیمی نفسیات جو ہے یہ تعلم کے بہترین طریقوں سے ایک استاد کو روشناس کراتا ہے کہ کس طرح سے وہ بیسٹ میتھڈ آف ٹیچنگ جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے، کس طرح سے وہ بیسٹ میتھڈ آف لرننگ جو ہے اس سے اسٹوڈنٹس کو روشناس کرا سکتا ہے. تعلیمی نفسیات جو ہے نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے کہ یہ ایک ٹیچر کے لیے طریقے تدریس کو واضح کرتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ بچوں کا لیول جب وہ پرائمری سطح پہ ہیں تو ہمیں ڈفرینٹ طریقہ تدریس اختیار کرنے ہوتے ہیں. جب وہ سیکنڈری لیول پہ جاتے ہیں تو وہ ان کا ایج لیول بڑا ہو جاتا ہے، اس وقت ڈفرینٹ طریقے تدریس وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اکارڈنگ ایک ٹیچر کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ مونٹیسوری کو ٹیچ کر رہا ہے، وہ کنڈر گارٹن کو ٹیچ کر رہا ہے، وہ سیکنڈری لیول پہ اگر ٹیچ کر رہا ہے تو اس نے پرابلم سالونگ میتھڈ بھی استعمال کرنا ہے، اس نے پروجیکٹ میتھڈ بھی استعمال کرنا ہے، لیکچر میتھڈ بھی، ڈیمونسٹریشن بھی. تو اس طرح سے ڈفرینٹ جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ تعلیمی نفسیات ایک ٹیچر پہ واضح کرتی ہے.
نیکسٹ ہے ہمارا پوائنٹ کہ تعلیمی رہنمائی کے مسائل، پرابلمز آف ایجوکیشنل گائیڈنس۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کو پراپر گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ فراہم نہیں کی جاتی۔ تو تعلیمی نفسیات جو ہے یہ ہمیں بہت سارے طریقوں سے تعلیمی رہنمائی کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے، جیسے بچوں کو اگر سبجیکٹ کی سلیکشن کا پرابلم ہے، اسی طرح سے بچوں کو ادارے کے ماحول کے ساتھ مطابقت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا ان کے انڈیویجول اور گروپ پرابلمس چل رہے ہیں، اسی طرح سے ان کے ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹریکشن کے پرابلمز ہیں۔ تو ان تمام قسم کے مسائل کے حل کے لیے ہمیں تعلیمی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس میں تعلیمی نفسیات جو ہے وہ بیسٹ اپنا رول پلے کر سکتی ہے۔ تھینک یو۔